جو لوگ پڑھائی کے لیے کینیڈا آنا چاہتے ہیں ان کے لیے کچھ معلومات بنیادی اس ویڈیو سے شروع کرتے ہیں اور پھر نیکسٹ ویڈیو میں اس کی مزید تفصیلات لے کے چلیں گے۔ اس ویڈیو میں بتاتے ہیں کہ ایکچولی ان کو کام شروع کیسے کرنا ہے، کہاں سے کرنا ہے۔ کینیڈا کو ہمیشہ امیگرینٹس کی ضرورت ہوتی ہے۔ کینیڈا میں افرادی قوت کی کمی ہے اور حکومتی ذرائع اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ہر سطح پر اقدامات کر رہے ہیں۔ امیگریشن کو تیز کیا جا رہا ہے، ویزا پروسیسنگ کو فاسٹ کیا جا رہا ہے اور صوبوں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے قوانین میں لچک پیدا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ کینیڈا آ کر افرادی قوت کے مسئلے کو حل کر سکیں۔ کے بعد انہیں ان کی یونیورسٹی سے ورک پرمٹ دیا جائے گا اور کچھ عرصے ورک پرمٹ پہ کام کرنے کے بعد وہ پرماننٹ ریزیڈنسی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ ان حقائق کی بنیاد پر اکثر لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر ہم اسٹوڈنٹ ویزا کے طور پر اپلائی کریں، اگر ہم بطور ایک طالب علم کے کینیڈا پہنچنا چاہیں تو ہمارے لیے کیا راستہ ہے۔ اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے ریسرچ کرنی ہوگی۔ آپ کو اپنی تعلیم دیکھتے ہوئے، اپنا شعبہ دیکھتے ہوئے کینیڈا کے تعلیمی اداروں کو کھنگالنا ہوگا۔ آپ کو انٹرنیٹ پر جا کر ایسی یونیورسٹیوں کے ای میل اور ویب سائٹ پر ان سے رابطہ کرنا ہوگا جو آپ کے کورس اور آپ کے پروگرام سے میچ کرتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ کو اپنی تعلیمی لائن کے مطابق کوئی یونیورسٹی کا پروگرام مل گیا جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں آپ تعلیم حاصل کر کے اپنے لیے اور اپنے ملک و قوم کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو سکتے ہیں، اپنا شوق پورا کر سکتے ہیں اور اس راستے میں اپنا وقت لگانا اور اپنا پیسہ لگانا آپ کو ٹھیک لگتا ہے تو ان سے بات چیت کیجیے۔ تو پہلا قدم تو یہی ہوتا ہے کہ کورس اور یونیورسٹی کا انتخاب کریں۔ ظاہر ہے انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، آپ کو سینکڑوں یونیورسٹیوں اور ہزاروں کالجوں کی فہرست میں سے اپنی مطلوبہ تعلیم کے لحاظ سے پروگرام تلاش کرنا ہے، اپنے کیریئر اور اپنے مفاد کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، اور جب آپ اس کو شارٹ لسٹ کر لیں 2-3 ایسے یونیورسٹی کالج کو تو پھر آپ وہاں پر درخواست دینا شروع کریں۔ اپنی منتخب کی گئی یونیورسٹی یا کالج میں داخلے کے لیے درخواست دیجیے۔ آپ کو یونیورسٹی کی ویب سائٹ سے ایک مختصر فارم تو مل ہی جائے گا جس میں آپ کو اپنے اکیڈمک کا ریکارڈ ڈالنا ہوگا۔ اگر اس یونیورسٹی کے ریکوائرمنٹ میں یہ شامل ہے کہ وہاں پہ کوئی انگریزی کی صلاحیت والا ٹیسٹ اور اس کا ایک مطلوبہ اسکور چاہیے تو وہ آپ کو لکھنا ہوگا، جیسے کہ بعض یونیورسٹی ٹوفل یا آئیلیٹ وغیرہ مانگتے ہیں اور اس کے مختلف لیول آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ ایسے بھی ادارے ہیں جہاں ان چیزوں میں نرمی برتی جاتی ہوگی اور ایسے بھی کچھ کالجز ہوں گے جہاں اس کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ اپنے پروگرام میں یہ شامل رکھتے ہوں گے کہ یہاں آ کر آپ انگریزی بھی سیکھ لیں۔ اگر وہ ادارہ آپ کو داخلہ دینے پر تیار ہے تو وہ آپ کو ایکسیپٹنس لیٹر ایشو کرے گا، اور پہلا اسٹیپ یہی ہوتا ہے کہ آپ کسی یونیورسٹی یا کالج سے ایک ایکسیپٹنس لیٹر لے لیجئے، آپ کے داخلے کی تصدیق والا خط، اور اس کے بعد دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ جب آپ کا داخلہ آپ کو دیا جا رہا ہے تو آپ اپنے ملک میں کینیڈا کے سفارت خانے یا کونسلیٹ میں اسٹوڈنٹ ویزا یا اسٹڈی پرمٹ کے لیے درخواست دیں گے، اور جب آپ ان سے رابطہ کریں گے اور ان سے فارم لیں گے تو اس میں تمام سوالات اور تمام ریکوائرڈ انفارمیشن کی پوری لسٹ ہوگی،
ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ کا فائنینشیل ریکارڈ بھی مانگا جائے، اور ظاہر ہے وہ آپ کا میڈیکل چیک اپ بھی آپ سے مانگیں گے، اور بہت سارے دستاویزات کی سرٹیفائڈ کر پڑھنا چاہیے۔ اور کینیڈا اگر آپ پڑھائی کے بعد رہنا بھی چاہتے ہیں تو اس سے اس کو کوئی تکلیف یا پریشانی نہیں ہے، اگر ان کے سسٹم میں یہ الاؤ ہے تو یہ بات کی بات ہے۔ اس وقت وہ خالی دیکھیں گے کہ آپ ایک جینین اسٹوڈنٹ ہیں اور جو چیز آپ پڑھ رہے ہیں وہ واقعی پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ کو یہ ثابت کرنے کے لیے اس کی تیاری کر کے بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ اس انٹرویو کو فیس کرنا ہوگا۔ انٹرویو کے بعد پھر وہ مرحلہ آئے گا کہ جس کی بنیاد پہ آپ فیصلہ کریں گے کہ اب آپ کو کینیڈا جانے کی انتظامات کرنے ہیں، اب آپ کو کینیڈا میں اپنی رہائش کا انتظام کرنا ہے۔ رہائش آپ ہاسٹل میں کریں گے یا انڈیا پاکستان کے لوگوں کے ساتھ مل کے کہیں شیئر اکوموڈیشن میں رہیں گے یا اپنے کسی عزیز کے پاس رہیں گے، یہ تمام چیزیں بات کی ہیں۔ پہلے آپ کو سب سے پہلے اچھی طرح تیاری کے ساتھ ایک کورس اور پروگرام ڈھونڈنا ہے، اور ان سے خط کتابت بات چیت کر کے آپ کو ایکسیپٹنس لیٹر لینا ہے، اور اس کے بعد اپنے اپنے ملک میں قونصل خانے یا ہائی کمیشن میں یا ایمبیسی میں جا کر آپ کو ویزے کے لیے پروسیس کرنا ہے۔ اس کی مزید معلومات کے لیے آپ کو کینیڈین امیگریشن اینڈ سٹیزن شپ کی ویب سائٹ پہ جانا ہوگا، اور وہاں بھی ایسی گائیڈ لائن موجود ہے جس میں اسٹیپ بائی اسٹیپ سب کچھ سمجھا دیا گیا ہے کہ یہ چیزیں آپ کو چاہیے ہوں گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس مرحلے پہ آپ کو کسی ایکسپرٹ کی ضرورت ہے یا یہ کام آپ خود کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کسی ایکسپرٹ اور کسی اسٹوڈنٹ ایڈوائزر کے ساتھ بھی کام کر سکتے ہیں، اور آپ چاہیں تو یہ کام خود بھی کر سکتے ہیں۔ اور مجھے نہیں معلوم کہ زیادہ لوگ کسی کی ہیلپ لیتے ہیں یا خود کرتے ہیں، لیکن میرے مشاہدے میں جو لوگ آئے ہیں اور جو میری معلومات ہے اس کے مطابق دونوں چیزیں ٹھیک ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم جب مشورہ لے لیتے ہیں یا کسی کو انوالو کر لیتے ہیں تو اس میں کوئی غلطی کا چانس نہیں ہوتا اور ہمارا تھوڑا وقت بچتا ہے۔ دوسری طرف دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اتنا ٹرسٹ نہیں ہوتا، ایڈوائزر وغیرہ غلطی کر سکتے ہیں، ہم کیوں نہ اپنے کام کو خود اپنی آنکھوں سے کریں، اپنے ہاتھ سے کریں، اور جانچ کے سوچ سمجھ کے کریں۔ اس طرح ہم سیکھیں گے بھی اور اس طرح ہم دوسروں کی مدد کرنے کے بھی قابل ہوں گے۔ دونوں باتیں ٹھیک ہیں۔ جو بھی راستہ اپنایا جائے، آپ کا اصل مقصد یہ ہونا چاہیے کہ کینیڈا میں اچھی جگہ آپ تعلیم میں آگے بڑھیں، اپنے کیریئر میں آگے بڑھیں، اور اپنی ذات سے دنیا بھر کے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں۔ آپ کی زندگی دوسروں کے لیے فائدہ مند زندگی ہو، آپ دوسروں کو نفع پہنچانے والے بنیں، آپ جہاں رہیں وہاں نیکی پھیلائیں، جہاں رہیں وہاں خوشیاں پھیلائیں، سب کی آنکھوں کا تارا بنیں، اور آپ کے وجود سے، آپ کی زندگی سے دنیا میں ہر طرف خوشبو بکھرے۔